بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دین پر جو استقامت تھی اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے، اور آپ کی جو قرآن فہمی تھی اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے درس توحید سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان سنی، تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ دین پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ استقامت تھی، اور سب سے پہلے آپ انسان تھے تمام انبیاء کے بعد کہ جن کی دین کے اوپر استقامت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل وفاداری کی بدولت اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے، اور اگر کہا گیا ہے کہ تصوف بھی یہی ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابن داغنہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ذمہ داری میں لیا اور قریش نے قبول کر لیا، تو انہوں نے ابن داغنہ سے کہا کہ اے ابو بکر سے کہو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کیا کرے، اگر میں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور جتنا چاہے قرآن پڑھے، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے گھر سے باہر کھلم کھلا نماز نہ پڑھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور اپنے گھر کے صحن کو جائے نماز بنا لیا۔ اسی جگہ نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، لیکن یہاں بھی مشرکین کی عورتیں اور بچوں کا ازدحام لگا رہتا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حیرت و تعجب کرتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ پاتے اور خوب آنسو بہاتے۔ اسی بات سے سرداران قریش بہت پریشان تھے کہ کہیں ان کی عورتیں اور بچے اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں، چنانچہ انہوں نے ابن داغنہ کو بلا کر اپنی تشویش کا اظہار کیا، تو ابن داغنہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے ابو بکر، جس بات پر میں نے آپ کی ذمہ داری قبول کی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لہٰذا آپ اسی پر قائم رہیں یا میرا ذمہ چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ قریش میرے بارے میں یہ سنے کہ میں نے اپنے ذمہ کی حفاظت نہیں کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تیرا ذمہ تجھے لوٹاتا ہوں اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ پر راضی ہوتا ہوں۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ ہی میں تشریف فرما تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قرآن فہمی حضرت سیدنا اسود بن ہلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، ان دو آیتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ترجمہ کنز الایمان ہے، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے۔ دوسری آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ترجمہ کنز الایمان ہے، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی۔ رفقا نے عرض کی ربنا اللہ ثم استقاموا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دوسرا دین اختیار نہیں کیا، اور وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں گناہ کر کے ناحق کی آمیزش نہیں کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ان آیتوں کا محمل درست بیان نہیں کیا۔ ان آیتوں کا محمل مفہوم جو ہے، معنی جو ہے وہ درست بیان نہیں کیا۔ پھر ارشاد فرمایا ربنا اللہ ثم استقاموا سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے غیر کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، اور ارشاد فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا مطلب
یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر آخرت کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور فکر آخرت میں مگن رہنے والے تھے، اور صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں تصوف دنیا کو چھوڑ کر اس کے مال و متاع سے منہ موڑنے کو کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو ایک کٹورے میں پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسے منہ قریب کیا تو رو پڑے اور حاضرین کو بھی رولا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو خاموش ہو گئے، لیکن لوگ روتے رہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ اب رونے کا سبب بھی دریافت نہیں کر سکیں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی کس چیز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر رلایا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں جبکہ مجھے آپ کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ سرکار دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا تھی جو بن سور کر میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، تو وہ ہٹ گئی، وہ دور ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے، یعنی زمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نہ بچ سکیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے خوف لاحق ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی ہے، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ اپنے اوپر بھی غور کریں، آج ہم کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے؟ آیا کہ ہم دنیا کی لذتوں میں گم ہیں؟ کیا اخروی زندگی جو ہے اس کی طرف راغب ہیں، اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقویٰ تھا اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے خدا میں اپنی کوشش کو کم نہیں کرتے تھے اور اللہ عز و جل کی حدوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے، جیسا کہ صوفیہ اعظام رحمہم اللہ السلام تصوف کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا قرب پانے کی کوشش میں لگے رہنے کا نام تصوف ہے۔ کیا ہے نام؟ تصوف ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو کما کر لایا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ کھانا لایا تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اس میں سے ایک ہی لقمہ تناول فرما لیا۔ اس میں سے ایک کیا کیا؟ جلدی جلدی ایک لقمہ تناول فرما لیا تھا۔ تو غلام نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات مجھ سے دریافت کیا کرتے تھے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، لیکن کیا بات ہے آج آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟
امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سخت بھوک لگی تھی، اس وجہ سے نہ پوچھ سکا، اب بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے عرض کی میں نے زمانہ جاہلیت میں منتر پڑھ کر کسی کا علاج کیا تھا اور انہوں نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج جب میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کے ہاں شادی تھی، انہوں نے اس کھانے میں سے مجھے بھی دے دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتا، یہ کہہ کر انگلی منہ میں ڈالی اور قے کرنے لگے لیکن کھانا نہ نکلا۔ کسی نے کہا یہ پانی کے بغیر نہیں نکلے گا، تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا اور اس سے پی کر قے کرتے رہے یہاں تک کہ اس کھانے کو پیٹ سے باہر نکال دیا۔ کسی نے کہا اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمے کی وجہ سے اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ فرمایا اگر یہ لقمہ میری جان لے کر نکلتا تب بھی اسے نکال کر رہتا، کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جسم حرام سے پلا بڑا ہے وہ آگ کے زیادہ لائق ہے، پس مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس لقمے سے میرے جسم کی کچھ نشو و نما نہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ لوگوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سنی، دین پر استقامت سنی، قرآن فہمی سنی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تقویٰ تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ خدا را آپ لوگ بھی ایسا تقویٰ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پہلے مجھے ان فرامین کے اوپر عمل کرنے کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی رب پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، بعد میں اللہ رب العزت تمام سننے دیکھنے والوں کو رب توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔